بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 91 ناظرین، اور آج اس کی دوسری قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم قرآن کا ترجمہ، تلاوت اور خلاصہ تفسیر پیش کر چکے ہیں۔ اسی کا معارف و مسائل ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل، بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام معجزہ ہی ہے۔ ناظرین، پیج ہے 66، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 46۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ چہچہاتے ہیں پرندے پاک پیغام حیات، باندھتے ہیں پھول بھی گلشن میں احرام حیات۔ مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو، وہ چمک اٹھا افق گر میں تقاضا تو بھی ہو۔ وی لاگ نمبر 91، دوسری قسط، معارف و مسائل، اور ہیڈنگ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل، بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام معجزہ ہی ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ بچپن کے گہوارے میں جب کوئی بچہ کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جب لوگوں نے ابتدا ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت کی بنا پر لعن طعن کیا، تو یہ نومولود بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبد اللہ۔ یہ آیت اور بھی ہے آگے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے، اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس کا ذکر تو اس جگہ کرنا مناسب ہے، مگر ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان مومن، کافر، عالم، جاہل کیا ہی کرتا ہے۔ یہاں اس کو بطور وصف خاص ذکر کرنے کی کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے جو بیان القرآن کے خلاصے تفسیر سے سمجھ میں آیا ہے کہ مقصد اصل میں حالت بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا ہے کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتدا میں بولا کرتے ہیں، بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ کلام ہوگا، جیسے ادھیڑ عمر کے آدمی کیا کرتے ہیں۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اور اس کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ ایک مستقل عظیم فائدہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآنی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30-35 سال کے درمیان ہوگی، 30 یا 35 سال کے درمیان ہوگی، جو عین عنفان شباب کا زمانہ تھا۔ ادھیڑ عمر، جس کو عربی میں کہل کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں ان کی ہوئی ہی نہ تھی، اس لیے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام جبھی ہو سکتا ہے جب کہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں۔ اسی لیے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا، اسی طرح ادھیڑ عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ نمبر تھا 91 اور دوسری قسط تھی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا ویلاگ نمبر ہوگا 92 اور تیسری قسط ہوگی جو اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا رحیم یا کریم،
ارفع و اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، ذات ہے تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ایک ہی تو ہے سب معبود، ایک تو ہی ہے سب کا محبوب، ایک تو ہی ہے سب کا محبوب، لا الہ الا اللہ، ایک تو ہی سب کا محبوب، لا الہ الا اللہ، مولا ہم کو کرے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، شمس و قمر تسبیح کریں اور وہ سجد میں ہی رہیں، ذکر چرند پرند کریں، لا الہ الا اللہ۔